طرح کی تعریفیں اللہ کی ہیں جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، برے عیب کو چھپاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ وہ بڑا ہی حیا والا، پردہ پوش، پردہ کو پسند کرنے والا اور اپنے بندوں کے لیے پردہ داری کو پسند کرتا ہے۔ گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب کرام پر اور ہدایت یافتہ متبعین پر۔ اس کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء اور بہترین نام میں سے ایک نام ستیر ہے، جس کا معنی پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو اگر بندہ اس کی حفاظت کرے، اس کی لاج رکھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، بہت زیادہ خوف کھانے والا بن جائے گا، اس بات کی عوض میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس اس لفظ کی پاسداری کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن انہیں جو اجر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں اور ہم ان احسانات کو بھلا ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بہت سارے عیبوں پر اور اسی طرح کے ان جیسے اعمال پر جو بھلانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے۔ اے وہ جو پردہ پوشی کرتا ہے، کیا ہمارے پاس ہمارے لیے کوئی بخشش کی کوئی راہ ہے؟ یقیناً اے رب، تو نے ہماری مدد فرمائی، ہم پر رحم فرمایا اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کیا۔ یقیناً تو ہی ہمارا کفیل و ضامن ہے۔ اللہ کے بندو، کسی دن کچھ لوگ جمع ہوئے اور آپس میں سوال کرنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل نعمت کون سے نعمت شمار کریں؟ اللہ کی تو بڑی نعمتیں ہیں۔ تو سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ یہاں تک کہ بعض سلف نے کہا کہ جب ہم صبح کرتے ہیں تو بہت ساری انگنت نعمتیں اللہ کی پاتے ہیں، اور اتنی زیادہ نعمتیں کہ ہمیں یہ نہیں محسوس ہوتا ہم کس نعمت کی شکر گزاری کریں اور کس کی شکر گزاری نہ کریں۔ وہ جو اس کی نعمت ہمارے اوپر ظاہر ہے، یا وہ جس کی پردہ پوشی ہمارے اوپر ہمارے پروردگار نے کی ہے۔ تو ہم تعریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس نے ہمیں پردہ کے ساتھ ہماری پردہ پوشی کیا اور اپنے رحم و کرم اور لطف سے ہمیں اپنے سائے کے اندر ہمیں رکھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے جو وارد ہے سنت نبویہ کے اندر، وہ ستیر ہے۔ بہت سارے لوگ عام لفظ میں ساتر یا ستار کہتے ہیں، جو کہ سنت کے اندر وارد نہیں ہے۔ اصل لفظ ستیر ہے، جس کا معنی ہے پردہ پوشی کرنے والا، خوب پردہ پوشی کرنے والا۔ امام بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ستیر یعنی اس کا معنی پردہ پوشی کرنے والا، جو اپنے بندے پر بہت زیادہ پردہ ڈالتا ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا ہے عام لوگوں کے بیچ میں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ بندے بھی اپنے عیب کو اور اپنے گناہوں کو چھپائیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کھلی میدان میں یا جگہ میں کسی شخص کو غسل کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ ننگے غسل کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری۔ آپ آئے، ممبر پر چڑھے اور تقریر کیا اور کہا کہ تم میں کا کوئی شخص جب غسل کرے تو انہیں چاہیے کہ کسی چیز سے ڈھک لے یا پردہ کا انتظام کر لے۔ میرے دوستو، جب تم میں کا کوئی غسل کرے تو چاہیے کہ وہ کسی چیز سے ڈھک لے، یہ صحیح حدیث ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل میں سے ہے کہ اپنے بندوں کو فضیحت نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا توبہ کرے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ عوام میں بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وہی وہ ذات ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، جو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہ ہر شے کو جانتا ہے. اے لوگو، جو تم کر رہے وہ سب جانتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو، صحابہ کرام کو یہ تربیت دیتے تھے، سکھلاتے تھے کہ اپنے آپ کی پردہ پوشی کیا کرو، جیسا کہ حدیث ماعز اور غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں واضح ہے، اور یہ تمام عام مسلمانوں کے لیے ہے. کل امتی معافات الا المجاہرین، ہماری تمام امتوں کے لیے قیامت کے دن معافی ہوگی سوائے ان کے جو علی الاعلان گناہ کرتے ہیں. یعنی علی الاعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں اس کسی بندے نے گناہ کیا، کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ خود آ کر کے لوگوں میں اعلان کرتا ہے، یا بغیر خوف و خطر معاشرے میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو قیامت کے دن بہت ہی سخت سزا دے گا، بلکہ اس سے سخت ناراض ہوگا. کیا آپ نہیں دیکھتے کتنا ہی افسوسناک واقعات ہے؟ جو لوگ گندی تصویریں بناتے ہیں اور بڑے فخر سے اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، اور اپنی حیا کا بازار گرم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مرد و عورت کے ساتھ قہوہ خانے، چائے کھانے، پارکوں میں جا کر کے اختلاط کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں، گانے کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور جو عام حیا کی باتیں ہیں اس کو شرمسار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پھر بھی ہمیں معاف کیا ہے اور پردہ ڈالا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا يحب الجہر بالسوء من القول، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بد کلامی کو علی الاعلان اگر کرتا ہے کوئی کام یا بری باتیں کرتا ہے تو اللہ اسے پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری شرمگاہ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ذریعے ہدایت دے. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں. ان احسانات میں سے یہ احسان کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فضیحت نہیں کرتا ہے، لیکن بندہ بذات خود فخر کرتا ہے اپنی گناہ پر اور سوچتا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں، گناہ کر کے بہادری دکھلاتا ہے، اور اس بہادری کے نتیجے میں فخر کر کے اپنے ساتھیوں کے بیچ اس کو ذکر کرتا ہے، اور کچھ ایسے اپنے آپسی میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں اس کو بھی جا کر کے دوسروں کو بیان کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے اور کہا یہ گندی بات ہے کہ تم میں کا کوئی آپس میں ایک چادر میں اپنے بیوی کے ساتھ سوئے اور پھر اس بات کو جا کر کے اپنے دوسرے ساتھیوں کو دن کے اجالے میں جا کر کے ذکر کے. یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے. اور وہ لوگ جو بےہودگی کو، گناہ کو پھیلاتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے بیچ فحش کاریاں پھیل جائیں تو انہی کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حلم اور اس کے پردہ پوشی جیسی صفت سے ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ بڑا بردبار ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو گناہ کرتے جائیں، چلو جو جی میں آتا ہے کریں، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. بلکہ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ان اللہ عز وجل یملی للظالم فاذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. اب ڈھیل دیا ہے تو احساس کرے، توبہ کرے اور پلٹ آئے، اللہ کی طرف رجوع کرے، یقیناً اللہ پردہ ڈالے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن اللہ چھوڑتا نہیں ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو یہ نہ سوچے پردہ پوشی ہو گئی ہے لیکن قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ گناہ خواہ علی العنانیہ کیے جانے والے ہوں، یعنی کچھ گناہیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں، یا ایسے گناہ جو چھپ کر کیے جانے والے ہوں. گناہ کی کوئی قسم ہو، ظاہر ہونے والی ہو یا چھپ کر کی جانے والی ہو، بچو اس سے. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، کیونکہ جو لوگ
گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اس گناہ کے عوض اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ نہ بھولیں کہ وہ بچ گئے ہیں دنیا میں تو آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔ اللہ کے لطف و کرم میں سے ہے یقیناً کہ گناہوں کی کوئی بو نہیں ہوتی، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ گناہ کر کے کوئی آتا اور پتہ چل جاتا کہ یہ گناہ کر کے آیا ہے۔ یہ اللہ کے لطف میں سے ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ گناہ کے تو کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ انما للعصاۃ وجوہ علیہا غبرۃ ترہقھا قطرۃ، لیکن ضرور گناہگار کے چہرے پر غبار ہوتا ہے اور جو اس کے لیے رسوائی کا سبب ہوتا ہے، کالی پوتنے کی طرح ہوتا ہے، یعنی گویا کہ اس کے اوپر کالی پوت دی گئی ہو اور وہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ مومنوں، اللہ نے آپ پر ستر کیا ہے اور لوگوں کو بھی یہ توفیق دی کہ آپ کو فضیحت کرنے سے بچائیں، تو آپ اس نعمت کی قدر کریں اور جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی مومن بندہ کسی گناہ کا جب وہ عادی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ اسی گناہ پر باقی رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، تو کہا کہ یہ مومن نہیں، بلکہ مومن وہ ہے کہ یقیناً وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ فوراً بڑا توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ بھول تو جاتا ہے لیکن بالکل غافل نہیں ہوتا، جب اس کو یاد دلایا جاتا ہے تو یاد کر لیتا ہے۔ اللہ کے بندو، رب رحیم کی جانب سے ستر، پردہ پوشی اور گناہوں سے فضیحت نہ کیا جانا یہ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہر مومن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ یہ جانے گا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے یوم تبلی السرائر، کہ اس دن راز کو کھول دی جائے گی، جو بھید جو سینے میں چھپے ہوئے ہیں ان بھیدوں کو سینے سے چاک کر دیا جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سینے کے تمام بھید کو کھول دیے جائیں گے، جو کچھ بھی لوگ اپنے دل کے اندر چھپاتے تھے اس دن ظاہر کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن ہوگا جس دن کچھ چہرے حشاش و بشاش ہوں گے۔ گناہوں پر توبہ کیا، نیکیاں کر کے اللہ سے ملا، اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے، لیکن وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے گناہ کی وجہ سے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے معاملات کو چھپاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کی باتیں لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن جو ظاہر ہوں گی وہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف فضیحت کے لیے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ ایسے بھی بندے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پردہ کرے گا اور پھر اس سے پوچھے گا کیا تم نے یہ گناہ نہیں کی تھی، کیا تم نے یہ گناہ نہیں کی تھی، کیا تم نے فلاں گناہ نہیں کیا تھا۔ سارے گناہوں کے بارے میں متعارف کرائے گا اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ وہ بندہ یہ محسوس کرنے لگے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، اب مجھے بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے تمہاری گناہ کو دنیا کے اندر تمہارے اوپر پردہ ڈالا، میں نے تمہارے اوپر دنیا کے اندر پردہ پوشی کی، تمہارے گناہ کے اوپر کوئی فضیحت نہیں ہونے دیا تجھے، لیکن آج بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے گا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، میں آج تمہارے گناہ کو بخش دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سوچیے اگر ان گناہوں کو اللہ معاف نہیں کیا ہوتا تو اس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں جاتا۔ متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر فضیحت سے دور یا فضیحت کا لحاظ نہ کرنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے کہیں رسوا ہونا پڑے گا یا فضیحت اس کی ہوگی۔ بہت سارے لوگ اتنے نڈر، اتنے بے حیا بے شرم ہوتے ہیں جو کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ جانیں کہ یہ مومن کا اخلاق نہیں ہے۔ مومن جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یہ ان کے
اخلاق میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی حیا کرنے والا، بڑا سخی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حیادار، یہاں تک کہ پاک باز دوشیزہ کنواری خاتون سے بھی زیادہ آپ حیا کرنے والے تھے۔ اور جو لوگ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں انہیں اس بات کی تعلیم اور تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اس صفت کہ اللہ کے رسول کی اس صفت کو اپنائیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم کو حیا ہی نہیں تو جا جو من میں آتا ہے کرو۔ یعنی بے حیا ہی لوگ ہوتے ہیں جو جی میں آتا ہے کر بیٹھتا ہے، اور حیا والا جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے۔ اس لیے اگر آپ حیادار ہوں گے آپ کے گھر کی فیملی بھی حیادار ہوں گی اور آپ کے بچے بھی حیادار ہوں گے۔ کوئی بھی غلط کرنے سے پہلے وہ سوچے گا کہ کہیں میری فضیحت ہو گئی تو کتنی بڑی بدنامی ہوگی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں اتخشون الناس ولا تخشون اللہ، کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہو اور اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ واللہ احب ان تخشاہ، جبکہ اللہ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس حیا اور شرم جیسی صفت سے متصف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ستر کرنے والا بنائے۔